بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے تھوڑا سا باہر ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر عالم اسلام کا کفر اور شرک کے ساتھ دوسرا بڑا معرکہ جسے غزوہ احد کہتے ہیں وہ پیش آیا. اور یہ آپ کو پارکنگ نظر آ رہی ہے جہاں پر لوگ احد کے میدان کو دیکھنے اور شہدائے احد کی زیارت کے لیے آئیں. اور یہ اب آپ کے سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا یہاں تک. اور یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت. یہ احد کا پہاڑ ہے اور اس کے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان ہے. یہاں پر وہ جنگ واقع ہوئی تھی. اور یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھاؤں. یہ ایک آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے. ایک بہت ہی بڑی مسجد یہاں پہ تعمیر کر دی گئی ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں آپ کو جالیاں کچھ نظر آ رہی ہیں تو یہ شہدائے احد کی قبریں اس کے اندر ہیں. اور یہاں پر ہم رائٹ سائڈ پہ آئیں تو یہ آپ ایک ٹیلہ دیکھ رہے ہیں. تھوڑا پیچھے کر کے دکھا دوں. یہ پہاڑی یہ ٹیلہ اس کو عربی میں کہتے ہیں جبل الرماح یعنی تیر اندازوں کا ٹیلہ, تیر اندازوں کی پہاڑی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے وقت جناب عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے اور ان سے فرمایا تھا کہ تم جو بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن مسلمانوں نے جب پہلے ہی حملے میں کفار کو بھگا دیا, ان کے قدم اکھڑ گئے. اگرچہ وہ 3000 تھے کم از کم اور مسلمان 700 تھے, لیکن پھر بھی ایک ہی حملے میں اللہ کے نبی کے سپاہیوں نے بھگا دیا ان کو. تو اسلامی لشکر نے ان بھاگتے ہوئے لوگوں کا مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بیان کے مطابق ایسے میں بعض لوگوں کے دل میں جو اسی پہاڑی پر ڈیوٹی پر تھے ان کے دلوں میں گویا کہ تھوڑی سی دنیا کی محبت آ گئی کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کر لیں. اور سوائے تھوڑے سے لوگوں کے باقی لوگ اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے. اور جب وہ اس پہاڑی سے نیچے اترے تو خالد بن ولید کے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے بھاگتے ہوئے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور جس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان 50 لوگوں کو تیر اندازوں کو یہاں کھڑا کیا تھا بالکل وہی کام کیا کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے اس سائڈ سے پیچھے سے وہ آئے. چند افراد اوپر کھڑے تھے, انہوں نے مقابلہ کیا لیکن سب شہید ہو گئے. وہ تھوڑے رہ گئے تھے, باقی لوگ نیچے آ گئے تھے مال غنیمت کے لیے. اور جب پیچھے سے خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا تو مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. اور جو عبرتناک بات ہے اس جنگ اور اس خاص واقعے میں وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے, حکم نہ مانے, تو چاہے رسول اللہ خود ان کے درمیان موجود ہوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی برکت سے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی. مصیبت آئی, مشکل آئی اور بہت زیادہ آئی. اور تقریباً 70 یا 72 مسلمان شہید ہو گئے اس جنگ میں جب بھگدڑ مچی. اور ان میں سے ایک حضرت حمزہ رسول پاک کے بہت ہی پیارے چچا تھے اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. اور ایک اور بہت ہی عظیم صحابی جناب مصعب ابن عمیر وہ شہید ہوئے. اور کئی اصحاب رسول 72 تقریباً اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوا. نقصان ہوا کیوں؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے. اگرچہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں نے یہ غلطی کی تھی انہیں معاف کر دیا,
لیکن بہرحال جو نتیجہ تلخ نکلنا تھا وہ مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا. خود رسول اللہ زخمی ہو گئے شدید, افواہ اڑا دی گئی, رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں, اور زیادہ مسلمانوں میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. وہ سمجھے بالکل فتح ہو گئی ہے. وہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے چلا گیا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی لشکر جو بہت ہی زیادہ پریشان حال تھا اور بہت ہی مشکل وقت سے گزرا تھا, بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے, بہت سارے لوگ زخمی تھے, انہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, انہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کے نبی کے کہنے پر دوبارہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کیا. وہ لوگ واپس آنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچائیں, لیکن جب ان کو خبر ملی کہ یہ تو مسلمانوں کا لشکر تیار ہو کے دوبارہ ان کے پیچھے آ رہا ہے, تو بہرحال وہ بھاگ گئے اور مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ ہم آپ کی خدمت میں تھوڑا عرض کر دیں. ہم قریب جا رہے ہیں. یہ یہاں پر مغرب کی نماز کا ٹائم, مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا ہے اور یہ اذان ہو رہی ہے. ہم جلدی سے آپ کو تھوڑا قریب سے دکھا دیں. اگر آپ دیکھ رہے ہو یہ سامنے جو قبریں نظر آ رہی ہیں یہ شہدائے احد کی قبریں ہیں. حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا, یہ ان کی قبریں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں. ایک یہاں پر کچھ قبریں اور کچھ تھوڑا سا پیچھے یہ احد کے شہداء کی قبریں. کچھ شہداء کو یہیں دفن کیا گیا, کچھ کو واپس لے جا کر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. بہرحال ایک بہت ہی تلخ اور عبرتناک واقعہ تاریخ اسلام کا یہ غزوہ احد ہے. ہم ایک دفعہ دوبارہ آپ کو وہی پہاڑی ٹیلہ جہاں پر اللہ کے نبی نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے, آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا. ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں ہم اور ذکر کر دیں جو شاید آپ نے سنی ہو اور شاید نہ سنی ہو. ایک اللہ کے نبی کے بوڑھے صحابی ہیں جن کا نام عمرو ابن جموح تھا. انہوں نے, بوڑھے تھے, مدینہ سے اس جنگ کے لیے آتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی گویا کہ اے پروردگار میں اس میدان سے احد سے واپس نہ آؤں اور مجھے شہادت مل جائے. تو جب جنگ ختم ہوئی اور لاشیں جمع کی جا رہی تھی تو پتہ چلا کہ عمرو ابن جموح بھی شہید ہو گئے. ان کے پسماندگان نے ان کی لاش کو اٹھا کر ایک اونٹ پر ڈالا اور اس اونٹ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلنے لگے, لیکن اس اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. اب جتنی کوشش کر رہے ہیں لوگ, اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چلتا. تو اللہ کے نبی کو خبر دی گئی اور اللہ کے نبی آئے, اس اونٹ کے پاس قریب گئے, اپنے چہرہ مبارک کو اس اونٹ کے قریب لے گئے, گویا اس اونٹ سے اسی کی زبان میں پوچھا اور پھر اپنے اصحاب کی طرف رخ فرمایا اور کہا کہ جب تک عمرو ابن جموح کی لاش اس اونٹ پر ہے یہ مدینہ کی طرف نہیں چلے گا, یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرو ابن جموح نے آتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے, احد کی جنگ میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے مدینہ واپس آنا نہ نصیب ہو اور مجھے وہی شہادت مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے عمرو کی دعا کا پاس رکھا ہے اور جب تک یہ لاش اس اونٹ پر ہے اونٹ نہیں چلے گا, واپس نہیں جائے گا. ایک اور واقعہ اسی احد میں, ایک اور صحابی رسول ہیں انس ابن نضر, نون ضاد رے. جب بدر کی جنگ ہوئی, غزوہ بدر ہوئی, تو انس ابن نضر نے جی چرایا اور کوئی بہانہ بنا کر
میدان جنگ میں جانے سے بچ گئے، نہ گئے، لیکن جب جنگ تمام ہو گئی تو ان کو دل سے ندامت ہوئی، اور دل سے جب ندامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ تو انس ابن نضر کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اقرار کیا اپنے جرم کا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلط جھوٹ بہانہ بنایا تھا تاکہ میں جنگ میں نہ جاؤں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس دفعہ میری غلطی کو آپ نے معاف کر دیا تو اس کے بعد اگر کوئی معرکہ پیش آیا تو یہ جو داغ میرے دامن پر لگا ہے میں اس کو دھو دوں گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد احد کا میدان سج گیا، انس ابن نضر شجاعت کے ساتھ میدان میں لڑ رہے ہیں، وہ میدان سے بھاگے بھی نہیں، اور جو بھاگ رہے تھے ان کو روک کر کہہ رہے تھے کدھر جا رہے ہو، جنت کا راستہ تو اس طرف ہے جس طرف دشمن ہے، تم بھاگ کر کہاں جا رہے ہو۔ بہرحال جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی اچانک اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں ایک طرف اشارہ کر کے، میرے ساتھ اس طرف آؤ، اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، ایک پتھر کے پیچھے جب مڑے تو دیکھا کہ انس کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں، پورا بدن زخموں سے بھر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انس نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور جو داغ اس کے دامن پر لگا تھا انس نے اس داغ کو دھو دیا۔ ایک روایت کے مطابق سورۃ الاحزاب کی وہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت پا لی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو روایت کے مطابق یہ آیت انس ابن نضر کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ اپنے ٹکڑے کروا کر غزوہ بدر میں شامل نہ ہونے کا داغ اپنے دامن سے انہوں نے اس طرح دھویا۔ اور اس طرح کی بہت ساری داستانیں احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، دیگر میدانوں میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی یہ داستانیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روایات کے مطابق جب قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، تو اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے ابھی تک شہادت نہیں ملی، میں انتظار میں ہوں، مجھے بھی انتظار ہے کب میرا اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے گا۔ تو یہ میدان احد ہے، اس میدان میں وہ بے مثال شجاعت علی علیہ السلام کی کہ پورا بدن زخموں سے بھر گیا لڑتے لڑتے، کئی تلواریں ٹوٹ گئی، لیکن اللہ کے نبی کے دفاع اور دین کے دفاع سے ایک پل کے لیے بھی اللہ کا یہ شیر اسد اللہ یہ پیچھے نہ ہٹا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان شہداء سے، ان میدانوں سے جڑی داستانوں سے اللہ تبارک و تعالی درس لینے کی، عبرت لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ کی حفظ و امان میں دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔